میسج اس نظم کا یہ ہے، اگر آزادی حاصل کرنی ہے تو ہمت اور بہادری سے کام لینا ہوگا۔ عقل سے آزادی نہیں ملتی۔ خود ابوالہول نے یہ نکتہ سکھایا مجھ کو، وہ ابوالہول کہ ہے صاحب اسرار قدیم، دفتن جس سے بدل جاتی ہے تقدیر امم، ہے وہ قوت کے حریف اس کی نہیں عقل حکیم، ہر زمانے میں دگرگوں ہے طبیعت اس کی، کبھی شمشیر محمد ہے کبھی چوب کلیم۔ علامہ اقبال نے یہ نظم مصر کے باشندوں کے لیے کہی ہے، یا پھر کوئی بھی ایسے لوگ جو کہ غلام ہیں یا کمزور ہیں ان کو سمجھنا چاہیے۔ اور پھر ابوالہول یہ مصر کا ایک بہت بڑا بت جس کا چہرہ انسان کا اور جسم شیر کا ہے، تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ ابوالہول بہت زمانے سے موجود ہے اور اس نے مختلف دنیا کے رازوں سے واقف ہے، وہ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ پرانے زمانے میں کیا ہوا ہے اور اب کیا ہو رہا ہے، اور یہ نکتہ اگر قوموں کے سمجھ میں آ جائے تو قوموں میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ اور وہ نکتہ یہ ہے کہ قوت کے سامنے جو حکمت ہے، جو عقل مندی ہے، وہ کام نہیں کرتی، یعنی اپنے اندر طاقت پیدا کرنی چاہیے، اپنے آپ کو بہادر بنانا چاہیے، اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا چاہیے۔ اور پھر آخری شعر میں اقبال کہہ رہے ہیں کہ ہر زمانے میں یہ بات چلی آ رہی ہے، اور یہ نکتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تلوار تھی اس سے واضح ہوتا ہے کہ آزادی حاصل کرنے کے لیے قوت سے کام لیں، صرف حکمت سے آزادی نہیں ملتی۔ نکتہ کہہ رہے ہیں گہری بات، صاحب اسرار قدیم پرانے بھید جاننے والا، دفتن اچانک، تقدیر امم قوموں کی تقدیر، قوت کہتے ہیں طاقت کو، حریف مد مقابل، عقل حکیم دانا، دیگرگوں الٹ پلٹ، شمشیر محمد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار، چوب کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا۔